بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حالات حاضرہ۔ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جس طرح ہم ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے ہمارے کہ 100-150 سال قبل مولانا الطاف حسین حالی نے ایک شعر کہا تھا کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ خواتین و حضرات، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ شعر بالکل تازہ ہے۔ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے، محسوس یہ ہونے لگا ہے جو معاملات چل رہے ہیں پوری امت کے، ان کے مسائل کیا ہیں، نئے چیلنجز کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ ہم بات کریں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے جو صاحب نگاہ ہیں، جو صرف مسائل کو بیان نہیں کرتے بلکہ مسائل کا حل بھی تجویز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ہم روزانہ آپ کی خدمت میں اپنے موضوع سے متعلق قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کرواتے ہیں اس قاری سے جس کا نام ہے قاری خالد عثمان علوی الحضری، جس نے 35 ممالک کے حسن قرأت کے مقابلے میں دوسرا انعام حاصل کیا، جو ہمارا فخر ہے، پاکستان کا فخر ہے۔ خواتین حضرات، ایسے لوگ سلامت رہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت سیکھنا اور سکھانا ہمارے معاشرے سے کم ہوتا جا رہا ہے، اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا، قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وعدنا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک کی سماعت کی سعادت ہم سب نے حاصل کی۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر۔ جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ہمارے ملک کے ممتاز علماء کرام، جن میں شامل ہیں قبلہ مولانا زاہد الراجی صاحب جو تشریف لائیں گجرانوالہ سے خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے، اور مولانا شہزاد مجددی صاحب آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع پیام صبح میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں موجودہ مسائل کا حل، یعنی حالات حاضرہ یہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں۔ خواتین و حضرات، حالات کافی عرصے سے گمبھیر چلے آ رہے ہیں۔ فرق ذرا سا یہ ہے کہ ذرا سا معاملہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے دشمنوں کا ہدف مسلمان ہوا کرتے تھے، تقسیم کر دو، فرقوں میں بانٹ دو، یہ دیوبندی، وہ بریلوی، وہ اہل حدیث، وہ شیعہ، یہ سنی۔ لیکن اب محسوس یہ ہو رہا ہے کچھ عرصے سے کہ اب دشمنوں کا ہدف مسلمان نہیں، اسلام ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام وحدت کی بات کرتا ہے۔ اسلام انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں بندوں کو دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، حدیثوں کو مشکوک بنا دیا جائے، سنت کو مشکوک بنا دیا جائے، یہ بھی تحریکیں چلتی ہیں۔ یہ کہہ دیا جائے کہ صرف قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، ڈسٹارٹ کیا جائے، دراڑیں ڈالی جائیں۔ میں نے آغاز میں ایک شعر مولانا الطاف حسین حالی کا یہ پڑھا تھا جو انہوں نے 100-150 برس پہلے لکھا تھا کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر اس کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے۔ کس سے؟ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن کریم سے۔ کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا اسوہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ کیا ہدایت مل رہی ہے آج کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ تشریف فرما ہے محترم قبلہ مولانا زاہد الراجی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا آپ تشریف لائے اور گجرانوالہ سے آپ آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب بھی گفتگو ہوتی ہے مولانا سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم عہد کے لمس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، مسائل کا حل آپ کے پاس ہوتا ہے، ایک صاحب نگاہ ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب، کئی کتابوں کے مصنف، پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ہمارے، اور ہم ہمیشہ مولانا سے سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، مجھے کوئز کا ایک سوال روز رکھتے ہیں ہم آپ کے سامنے۔ کل کے سوال کا صحیح جواب، کل ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کیا کیا؟ سامری کو نبی بنایا، پہلا آپشن تھا، دوسرا تھا بچڑے کو معبود بنایا، تیسرا آپشن تھا لات کو معبود بنایا۔ صحیح آپشن ہے بچڑے کو معبود بنایا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ پہلا آپشن حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرا آپشن حضرت سلیمان علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور ہمارے SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ درست آپشن روانہ کیجئے۔ مولانا سے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آج کے جو حالات و واقعات جسے ہم کہتے ہیں حالات حاضرہ، نیا زمانہ، نئے چیلنجز، آج عالم اسلام کو کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عالم اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے، میرے خیال میں ہمیں وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے، اور عالم انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں، نبی عالم ہیں، اور آپ کا جو پہلا خطاب تھا نسل انسانی کو تھا، یا ایھا الناس۔ نبی کریم اس وقت انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی، اور جو عالم اسلام کو مسائل درپیش ہیں وہ بھی، ان میں سے میں 2-3 باتوں کا ذکر کروں گا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ انسانیت نے خدا کو بھلا رکھا ہے، جس کو قرآن پاک نے یوں تعبیر کیا تھا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو ان کو اللہ پاک نے ان کے اپنے نفع نقصان سے بے خبر کر دیا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے، میں صرف ایک مثال دوں گا، آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کہیں بھی اللہ کے حقوق کی بات نہیں ہوتی، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ قرآن پاک جب حقوق کا آغاز کرتا ہے تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے حق کی بات کرتا ہے اور آپس کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو میں پہلا مسئلہ تو عرض کرنا چاہوں گا جو انسانیت کے دائرے میں ہے کہ آج مجموعی طور پر نسل انسانیت نے اللہ کو بھلا رکھا ہے، آپس کے معاملات کی بات کرتے ہیں، آپس کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق کی بات کہیں نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ بھئی سب سے پہلا حق ہمارے مالک کا ہے، خالق کا ہے، اس کے بعد آپس کے حقوق بھی ہیں۔ عالم اسلام کے حوالے سے اس وقت جو ہمیں مسائل درپیش ہیں، میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت عالم اسلام بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت ملت آزادی اور خود مختاری سے محروم ہیں۔ ہماری زندگی کے بڑے اہم شعبے ہم دوسروں کے دست نظر ہیں، تہذیبی طور پر بھی ہم مرعوب ہیں اور دوسروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، حذو النعل بالنعل، قدم قدم آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہود و نصارہ، فرما اور کون؟ تو آج تو دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کا یہ معنی بھی ہے کہ جو وہ کرتے رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ معنی بھی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں، یہ دونوں اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تہذیبی ہے کہ ہم اپنی تہذیب پر، اپنی روایات پر، اپنے عقیدے پر، اپنی ثقافت پر مجموعی طور پہ پختگی رکھنے کے بجائے ہم دوسروں کی پیروی میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا مسئلہ آپ فرما رہے ہیں تہذیبی ہے۔ اچھا، اس سے ذرا بڑا مسئلہ مجددی صاحب اخلاقی نہیں ہے؟ اگر تہذیبی طور پہ ہم یقیناً کمزور ہیں، معاشی طور پہ ہم کمزور ہیں، عسکری طور پہ ہم کمزور ہیں، لیکن یہ ہم جو اخلاقی طور پر زوال پرست نہیں بلکہ زوال آمادہ نظر آتے ہیں، ایک تو اس پہ کچھ گفتگو فرمائی، اور جو آپ نے بات فرمائی بہت جس سے آغاز کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق میں ایک کمی پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آپ نے مجاب طور پر فرمایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں انیک صاحب پہلے سے جو ہمارے مستند معتبر اور جو اتھارٹیز ہیں جن کو ہم حکماء کہتے ہیں، حکیم الامت کہتے ہیں، تو بہت سارے نباز کچھ تشخیصات کر چکے، وہ ہمیں دے چکے ہیں، اور غالباً وہ کوئی بس 19-20 کے فرق سے ہی اس میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا، تشخیص ہو چکی ہے اکثر مسائل کی، اکا دکا ہوں گے جو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثلا اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلا جو مسئلہ ہے وہ اپنی پہچان شناخت کا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری ویلیو کیا ہے، کیونکہ انسانی نفسیات کا یہ مسئلہ، یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، انسان کا یہ مسئلہ ہے۔ جب تک وہ خود اپنی اہمیت کو نہ جان لے، اسے اپنی ویلیو پتہ نہ چل جائے، اس وقت تک اسے اپنے آپ سے بھی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ تو ہمیں دیکھیے ہدف جو دیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پروردگار عالم نے جب خود مقصد ہمیں بتا دیا، بیان کر دیا ہے، تو ہمارا بنیادی ہدف تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ پہلا حق تو خالق کا ہی ہے نا، لیکن یہاں دیکھیے اکثر ایک عجیب سا پروپیگنڈا ہوتا ہے حقوق العباد کے نام پر، ایک طرح سے گویا حقوق اللہ کی نفی ہو رہی ہوتی کہ بھئی ان کی تو بس ایسے ہی ہے، یہ تو ہو جائے گا، اس میں ہو جائے گا، لیکن حقوق العباد جو ہیں ان کی معافی نہیں ہے، اور اس کی آڑ میں گویا معاذ اللہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اور اس کا تعلق اور اس کی جو اصل اس بارگاہ کی جو مرکزیت ہے اس کی دوسرے لفظوں میں نفی ہو رہی ہوتی ہے، اور سننے والا جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اس میں اگر کچھ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا بطور مسلمان، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی نقطہ توحید ہماری سمجھ میں اب تک بنیادی چیز نہیں آیا،
یہ بھی دیکھیے تشخیص ہو چکی نا جی تو اس کو بھی سمجھنا ہے. پھر آپ جو دوسری بات فرما رہے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، تو آپ دیکھیے قرآن یزکیہم کی بات کرتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. یہ تو ہمارے مراکز سے یہ بستر گول ہو چکا یزکیہم کا، جہاں سے یہ فیض پٹتا تھا، جیسے وہ چکو فرض کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانی. تو اب تو ہم گویا اس مرض میں بھی مبتلا ہو چکے. آپ دیکھیے نکلسن نے بھی لکھا، بڑے بڑے ماہر مستشرقین نے کہا کہ مسلمانوں پر سیاسی زوال بھی آئے، تہذیبی زوال بھی آئے، بہت کچھ ہوا، لیکن ایک چیز ان کے ہاں ہمیشہ مضبوط رہی جس نے ان کو بچایا، وہ اخلاقی قوت تھی، وہ کردار کی تزکیہ نفس قوت تھا، کردار تھا، روحانی قوت تھی، ایک کانفیڈنس تھا، سیلف جی. کانفیڈنس. وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار. تو جو مستی کردار ہے وہ اس میں ذوف ہے، جی وہ بے تحاشا ذوف ہے. ٹھیک ہے. اسے دور یہ جو مجدد صاحب نے بات فرمائی تھی توحید کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں مولانا اس پر ذرا بات کیجئے کہ پہلا مسئلہ سب سے بڑا اس وقت عالم اسلام یا عالم انسانیت کا، جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور کینوس آپ نے بڑا کر دیا انسانیت کا، ہم فوکس کر رہے تھے عالم اسلام کو، لیکن آپ کی بات زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے. بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. آج کے جو بت خانے ہیں وہ بڑے بڑے کیا ہیں؟ آج کے بت خانوں میں تو پھر وہی بات کروں گا کہ ہم مغرب سے اور مغرب کی تہذیب سے متاثر ہو کر اور ان کی عسکری اور معاشی قوت سے مرعوب ہو کر ہم اس رخ پہ جا رہے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تقویٰ کا مفہوم یہی ہے، ایک اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کے احکام کی پیروی کرو. جناب نبی کریم اس کا ذریعہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اللہ ہی کے احکام کی پیروی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے احکام کی پیروی، اللہ کی طرف رخ کر کے، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، قبلہ بیت اللہ کو بنا کر. یہ نہیں کہ قبلہ واشنگٹن ڈی سی ہو جائے. ہمارا قبلہ ایک نہیں، ہمارا قبلہ یعنی نظری طور پر تو ہے، عملی طور پر نہیں. عملی طور پر نہیں، کیونکہ ہم مغرب کے سامنے عملی طور پر نہیں، مرعوبیت کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہم خود کو مغرب کے سامنے قابل قبول بنانے کے لیے ان کی ڈکٹیشنز کو بے نہیں قبول کر رہے ہیں، جو کہ دین سے سراسر انحراف ہے. جی صحیح. یہ تحریکیں ہمارے ہاں جاری ہیں. بحثیت امت تو نہیں، میں اس میں تھوڑا سا فرق ڈالوں گا کہ امت بحثیت امت تو آج بھی اللہ پر، اپنے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قائم ہے. لیکن ہمارے ہاں فکری اور تعلیمی دنیا میں ایسی تحریکیں چل رہی ہیں کہ اس مرکز سے ہٹایا جائے اور رخ تبدیل کیا جائے، اور وہ جو وحدت ہے توحید کا، جو عملی صورت ہے، وحدت نظری، وحدت عملی، اس وحدت میں دراریں ڈالی جائیں. اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کا صحیح معنوں میں اس لیول پہ جواب اور مقابلہ نہیں ہو رہا، نہ علمی طور پر، نہ فقہی طور پر، نہ تہذیبی طور پر. اور جیسا کہ فرمایا مجدد صاحب نے کہ اخلاقی طور پر، اخلاق کردار یعنی کردار کی جو سفید چادر ہے اس پر کوئی ڈاٹ نہیں لگنا چاہیے جو دین کا تقاضا ہے. لیکن ہمیں کس نے روکا ہوا ہے؟ اندر سے نقب زنی ہو رہی ہے، اندر سے نقب زنی ہو رہی ہے. لیکن یہ جو بات بت خانے کی بات یہاں پر، اس پر جو قبلہ ہمارا چل رہا ہے اور جس طرف ہمارا فوکس ہے، اچھا اس میں عوام کی بات نہیں ہو رہی. عوام ہمارے دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عالم اسلام میں حکمران ایک طرف اور عوام دوسری طرف کھڑے نظر آتے ہیں. ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، بڑا مسئلہ مولانا یہ بھی ہے. اچھا اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں، جو مروب ہو چکے ہیں، اقبال مروب نہیں ہوتے، سر سید مروب ہو جاتے ہیں. انگریزی بولنا بری بات نہیں ہے، لیکن انگریزی تہذیب سے مروب ہو جانا بری بات ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری خاک کا خاک مدینہ و نجف. جب تک مدینہ و نجف سے تعلق نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھا مولانا، جو مغرب بات کر رہا ہے، جو ڈیمانڈ ہے اس کی، مطالبے ہیں اس کے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیے، آپ روزے رکھتے رہیے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیے، ہمیں کوئی آپ سے رکاوٹ نہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ ہمارے جو نظام ہے، ہمارا سسٹم چیلنج نہ بنے اس کے لیے، اپنی عورت کو باہر لے آئیں اور قرآن کریم سے جہاد کی آیتیں باہر نکال لیں. یہ تقاضا ہے مغرب کا، اور ہم میں سے یعنی ہمارے حکمرانوں میں سے اکثر لیٹ گئے ہیں. بالکل ٹھیک. جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہتھیاروں کو جمع کرو تاکہ دشمن پر، کفار پہ تمہاری ہیبت ہو. کچھ فرمائیے اللہ. بے شک اس میں کیا شک ہے جی.
قرآن نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا کہ لن تردن کل یہود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم. جی ہاں، اور یہ فرما کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے پھر توسط سے ہم سے ہو رہا ہے کہ بھئی یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے تا وقتے کہ تم پوری طرح ان کی تہذیب کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ نہ لو، ٹھیک ہے، پوری طرح سے ان کے جو نظام اور سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ اور اختیار نہ کر لو. جی ہاں، اس وقت تک یہ تم سے مطمئن اور راضی نہیں ہوں گے، یہ تمہیں اس رنگ میں رنگیں گے جی ہاں، اور چھوڑیں گے نہیں. اور دوسری چیز وہی بات کہ ہمارے اپنے اندر جو بت خانے ہیں وہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کے مقاصد کی جو تکمیل ہے وہ گویا اندرونی جو ہماری کمزوری ہیں، جسے قرآن نے کہا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا بیٹھا اور اسی کی پرستش میں لگا ہے. جسے اقبال نے کہا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ جو اصنام ہے جس میں سے ایک بہت بڑا صنم جو ہے وہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک عبد الدرہم والدینار. درہم اور دینار کے بندے بھی ہوتے ہیں، عبد الدرہم والدینار بھی ہوتے ہیں، عبد الپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں، عبد الریال بھی ہوتے ہیں اور عبد الڈالر بھی ہوتے ہیں. اس کی نشاندہی کر دی گئی کہ یہ لوگ ہوں گے، نام تو ان کے عبداللہ اور عبد الرحیم اور عبد الرحمن ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ ہوس کے زر کے بندے ہوں گے. اور یہ لوگ ہیں حب الدنیا کرائیت الموت، اور لازمی نتیجہ اس کا، لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے. مولانا گفتگو رہے گی جاری، جو گفتگو آپ حضرات نے فرمائی. خواتین و حضرات، جیسے فرمایا زاہد الراجی صاحب نے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں کمی آتی جا رہی ہے. عوام ایک طرح سوچ رہے ہیں عالم اسلام کے، اور حکمران خود کو مغرب کے سامنے قابل قبول بنانے کے لیے کسی اور انداز سے سوچتے ہیں. قوم فروختن وجہ ارزاں فروختن، قوموں کو بیچ دیتے ہیں. اور جو بات فرمائی مولانا نے کہ دلوں میں جو بت خانے ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے. لا الہ پہلے ہوتا ہے، الا اللہ بعد میں آتا ہے. خواتین حضرات، اس وقت ہم بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. ٹیلی فون لائن ہماری اوپن ہو چکی ہوں گی اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے پاکستان کے ممتاز ایٹمی سائنسداں، ہمارا فخر محترم ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب. آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے مولانا زاہد الراجی صاحب اور مولانا شہزاد مجددی صاحب. موضوع آج کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اس کی روشنی میں عالم اسلام کے مسائل کا حل. حالات حاضرہ جس طرح چل رہے ہیں اس کا حل سیرت سے کیا ملتا ہے ہمیں، اور ہمارے حل، ان مسائل کے حل کیسے ہم ان حلوں تک پہنچ سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، مزید میں سوال ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں آج کا جو ہم نے کوئز میں رکھا تھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ پہلا آپشن حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت سلیمان علیہ السلام. خواتین و حضرات، درست آپشنز روانہ کرنے کے تینوں آپشنز آپ کے سامنے ہیں. ٹیلی فون کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے. اور ہماری خوش بختی کہ اس وقت عالم اسلام کے فخر، ہم سب کے فخر محترم ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام انیک بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر، اور ہم آپ سے رہنمائی لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت کیونکہ آپ صاحب نگاہ ہیں، دنیا آپ نے دیکھی ہے، آپ کا ویژن بڑا براڈ ہے، ایک بڑے کینوس کے آپ مالک ہیں، یہ فرمائیے کہ اس وقت عالم اسلام کے بڑے مسائل، نئے چیلنجز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ہیں؟ انیک بھائی آپ نے تو اتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ بلا لیا مجھے. میں تو آکسیجن ہائیڈروجن والا آدمی تھا، وہیں تک میری معلومات تھیں جی. اور آپ نے کیا دیکھیے مشکلات اور جو ہیں اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ کہ سیرت طیبہ جو ہے ہمارے لیے وہ تو بالکل کلام مجید کی عکاسی ہے. اگر آپ کلام مجید کو دیکھیں تو سیرت النبی اور سیرت طیبہ کو دیکھ لیتے ہیں. وہ کلام مجید پر عمل کریں تو آپ سیرت طیبہ پر عمل کر لیتے ہیں، اور سیرت طیبہ پر عمل کریں تو آپ ایک طریقے سے کلام مجید پر عمل کرتے ہیں.
اس وقت تو سب سے بڑا مصیبت ہے وہ علیہ السلام کے لیے سمجھیے کہ تمام مشکلات تکالیف اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو بالکل بھلا دیا ہے، بلکہ ان پر عمل ہی نہیں کرتے. خود غرضی اور مفاد پرستی نے ان کو ایک ایسے جال میں پھنسا لیا ہے کہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہے. وہ انسانی یعنی آپس کی مسلمانوں کے درمیان دوستی، ہمدردی اور باہمی مدد کے تقدس کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. خود غرضی بالکل چھا گئی ہے ان کے اوپر. ٹھیک، یعنی خاص طور پر ہمارے حکمران، آپ اس وقت جو فوکس ہے وہ حکمرانوں کر رہے ہیں یا عوام کو؟ حکمرانوں پر ہے میرا فوکس، کیونکہ اگر حکمران صحیح ہو تو عوام خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں. ٹھیک، ایک حکمران صحیح آئے تو پوری قوم صحیح ہو جاتی ہے، اور ایک حکمران چور بیٹھ جائے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو وہی حساب ہے. اور اگر میں یہاں پر وہ شعر پڑھ دوں حمایت علی شاعر کا کہ راہزن کے بارے میں اور کیا کہوں کھل کر، میر کارواں یارو، میر کارواں یارو، میر کارواں یارو. جی. اب دوسری بڑی بات یہ کہ مسلمانوں پر یا حکمران پر سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمانوں کے خلاف اعمال کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے. ان میں خاص طور پر جس پر بہت سخت ہمارا ایمفیسس کیا ہوا ہے وہ کہ سورہ مائدہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور نصارہ کے دوست نہ بنو اور نہ ان کو اپنا محافظ بناؤ. ہم نے بالکل اس کے برعکس یہ عمل کیا ہوا ہے کہ ہم یہودی اور نصارہ یعنی ہمارے حکمرانوں نے ان کو اپنا محافظ اور اپنا مائی باپ بنایا ہوا ہے. ہر چیز ان کے کہنے پر کرتے ہیں، ان کے باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اسلام اور عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں. جی. آپ نے پڑھا ہوگا عالم، آپ ماشاءاللہ بہت عالم ہیں، تفہیم القرآن میں حضرت مودودی نے، علامہ مودودی نے غالباً 105 اور 106 آیات کے بارے میں حضرت ابو بکر کی تشریح بیان کی. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی دیکھیں اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں لپیٹ لے. خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا. یعنی ابھی کی بات کی طرف میں آ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے، بدترین ہوں گے، اور وہ سخت تکلیفیں پہنچائیں گے. پھر تمہارے نیک لوگوں کی، بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے. جی ہاں، بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بات تو بالکل وجہ فرمائی آپ نے. اور ظاہر ہے کہ ہمارا قلبی تعلق ہمارے قول اور فعل میں تضاد آ گیا. ہمارا تعلق جو ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے، نقطۂ توحید ہم پر واضح نہیں ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہمارا قول الگ ہو جاتا ہے، ہمارا فعل الگ ہو جاتا ہے، گفتار الگ ہو جاتی ہے، کردار الگ ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جو عالم اسلام کے بڑے مسائل، میں چاہتا ذرا سا آپ سے اس سے ہٹ کر بات کروں. اس وقت جیسے فائنانس ہے، مسلمان کمزور، میڈیا مسلمان کمزور، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مسلمان کمزور. ہم کیا اس لیے پیچھے نہیں ہیں، یا اس وقت ہم ذلت و رسوائی کا ہدف اس لیے نہیں بنے ہوئے کہ ہم جاہل ہیں؟ جاہل تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت عقل و فہم دی ہے، مسلمان اتنا جاہل بھی نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ کی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اس وقت دنیا کی جو 3000 بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں مسلمان ممالک کی کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ وہ تو بہت ہی کم ہے. دیکھیے 3000 کیا 3 لاکھ ہوں گی، کیونکہ ایک ایک شہر میں مثلا ٹوکیو ہے، لندن ہے، یہ وہ، ان میں ایک شہر میں کئی درجن کیا بلکہ کئی 100 یونیورسٹیاں موجود ہیں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ عوام کی یا یہ کہیے کہ سائنسدانوں کی، انجینئروں کی جہالت نہیں ہے، بلکہ حکمرانوں کی جہالت ہے. وہ ان کو پھلنے پھولنے نہیں دیکھے. آپ میری مثال لے لیجیے، جب میں یہاں آیا اس وقت بھی ہم سوئی نہیں بنا سکتے تھے اور سائیکل کی چین نہیں بنا سکتے، اور آج 64 سال ہو گئے، آج بھی ہم نہیں بنا سکتے. لیکن اسی ملک نے، انہی لوگوں نے، ہماری ساتھیوں نے، ہم نے مل کے ایٹم بم بھی بنا دی اور میزائل نہیں بنا دی. ٹھیک ہے. اور عالم اسلام کی واحد قوت پاکستان، ایٹمی قوت پاکستان، آپ نے بنا دیا اسے. اور آج ڈاکٹر صاحب کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جو 2 نظریاتی مملکتیں وجود میں آئیں، ایک اسرائیل دوسرا پاکستان، پوری دنیا اسرائیل کو مضبوط بنانا چاہتی ہے اور پوری دنیا مل کر پاکستان کو کمزور بنانا چاہتی؟
یہی تو ہے. دیکھیے یہ تو مغربی پالیسی ہے اور عیسائیوں کی پالیسی ہے. ہم جو ہیں ابھی بھی خاص طور سے ہمارے حکمراں ہیں جن کے پاس اربوں کھربوں ڈالر ہیں, انہوں نے ابھی وہیں رکھے ہوئے ہیں, انہی کی خدمت کرتے ہیں, انہی کی افواج اپنے یہاں بٹھائی ہوئی ہیں, انہی کے آدمی بٹھائے ہوئے اپنی حکومت کرنے کو. یہ نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری بات, آپ عالم اسلام کے عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ عوام میں اور حکمرانوں میں ایک بوت پیدا ہو رہا ہے, ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے. حکمران جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مغرب کے سامنے بیٹھنا تو کیا بلکہ لیٹ گئے ہیں, قومیں فروختن وچ ارضاں فروختن, قوموں کو بیچ رہے ہیں یہ. تو عوام کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں عوام کا تو ہے, لیکن ہمارے علماء جو بیٹھے ہیں ان کا بھی بہت کچھ دخل ہے. سب سے زیادہ انہی کی پہنچ ہے عوام تک. ہر جمعے کے دن ہزاروں سینکڑوں لوگ آ جاتے ہیں ان کے پاس ان کی باتیں سننے. اچھا یہ باتیں وہ کرتے ہیں جس کا حالت حاضرہ سے تعلق نہیں ہوتا. یہ قصہ سنانے لگتے ہیں ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے سفر کا اور حضرت خضر کا, اور اسی طرح اور دوسری باتیں لاتعداد جیسی باتیں سناتے ہیں بلکہ عوام کو یہ عوام کی توجہ اس طرف مبذول نہیں کرتے کہ دیکھیے اس وقت جو آپ کے حالات خراب ہیں, آپ اس پر توجہ دیجیے. بے ایمانی, چوری, لوٹ مار, رشوت ستانی, اس کے اوپر بالکل دھیان دیجیے, اور آپ اچھے نیک حکمراں چنیے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ دیکھیے کہ اچھے لوگ نیک حکمراں کون ہیں. آپ بار بار انہی چوروں کو, ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو چنتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سن رہے. کیا ملک بھی نہیں ترقی کرے گا اور عوام کو بھی کسی قسم کا آرام اور سکون نہیں ملے گا. اور ہم اسی قسم کی گفتگو کرتے رہیں گے اور حالات تبدیل نہیں ہوں گے اور حالات حاضرہ کو کئی سال ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بد سے بدتر ہو جائیں گے. انیس بھائی جب میں 52 میں آیا تھا بھوپال سے, اس وقت پاکستان آج سے 1000 درجے نہیں تو 100 درجے ضرور بہتر تھا. یقیناً جب میں 61 میں برلن گیا تھا تعلیم کے لیے, اس وقت پاکستان آج سے ڈیفینیٹلی 50 کیا بلکہ 100 درجے بہتر تھا. ٹھیک ہے, یہ تو بعد کی بات کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد جو ساؤتھ کوریا اور پاکستان, ساؤتھ کوریا آج کہاں پہنچ گیا اور پاکستان آج کہاں ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو اپنے حکمران چنے, ہمیں حکمران چننے کے آداب ہی نہیں ہیں, ہم ان سے واقف نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑا ممنون. اچھا اب بہت ساری باتیں سامنے آ سکتی ہیں اس وقت, لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں جو آپ دونوں حضرات کا تعلق براہ راست اس سے ہے. ہم اپنی امت کو جو حضرت بقول ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے, وہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے, فرعون کا ذکر اور تمام معاملات ہوتے ہیں, لیکن جو عہد کا لمس ہوتا ہے, آج لمحے موجود میں زندہ رہنا ہوتا ہے, اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے مولانا؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پرانے واقعات کا تعلق ہے وہ ان کا ذکر بھی ضروری ہے کہ سبق وہی سے حاصل ہوتا ہے ہمیں رہنمائی کے ہمارے مراکز وہی ہے. لیکن آج کے مسائل جو ہے نا ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. میں ایک عملی مثال عرض کروں گا. یہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو صورتحال ہے ہماری آج کی جو ضروری تعلیم ہے اس میں ہم پیچھے رہ گئے, اور اس کی وجہ سے میں اس کی مثال دوں گا. مثال دیکھیں, ہمیں سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے اسرائیل کا, فلسطین کا, اور مشرق وسطیٰ میں جو تیل کے چشمے تھے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب یہ تیل کے چشمے نکلے تو ہم مسلمانوں میں تیل نکالنے کی صلاحیت نہیں تھی, ریفائن کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, مارکیٹنگ کی صلاحیت نہیں تھی. ہماری ان کمزوریوں نے مغربی کمپنیوں کو یہاں آنے کا موقع دیا اور آج وہ صورتحال اس کے سامنے ہے. میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک بات یہ کہ ہماری جو آج کے مسائل ہیں ہمیں ان کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے جو مصیبت بھی ہے اس کے تمہارے اپنے اعمال پیچھے ہیں. اس کے ہمیں اسباب جائزہ لینا چاہیے اور اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا, اصولی بات, کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بہت کچھ فرمایا, سب کچھ فرما دیا, لیکن ایک جملے کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضور نے وہاں اعلان فرمایا تھا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی. جاہلیت کی تمام قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں. میں یہ دعوت دیا کرتا ہوں علماء کرام کو, خطباء کو بھی, ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی تائید میں, کہ ہم آج کے مسائل کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمیہ فرما کر جاہلیت کی جو قدریں اور رسمیں اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالی تھی,
وہ ہمارے معاشرے میں پھر آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں معاشرے میں تو یہ سوچنے کا مرحلہ ہے. اور خاص طور پر یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ 2 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں. جمعے کی تقاریر میں لوگ آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں. 2 لاکھ مساجد ہونے کے باوجود 2 لاکھ مساجد میں کروڑوں افراد سجدہ ریز ہوتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. پھر حالات وہی دلدر دور نہیں ہوتے ہمارے. بات کرو کہ آج کے حالات کو سامنے رکھ کر ہمارے علماء اور خطباء کو لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے, کیونکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ معاشرت اور معاشرے سے علماء نے خود کو دور کر لیا ہے. چند آیتیں اور چند احادیث پڑھ دینے کا نام دین نہیں ہے. ٹھیک ہے مولانا. جی مولانا آپ درست فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی جو کہا کافی حد تک درست ہے. وجہ وہی ہے, فارسی میں کہتے ہیں خفتہ را خفتہ کہ کند بیدار. جو خود سویا ہوا ہے وہ دوسرے سوئے ہوئے کو جگا نہیں سکتا, اس کے لیے شرط ہے کہ وہ خود بیدار ہو. اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. وہ جو پختہ خیالی ہے وہ نہیں رہی. عصری شعور کی بے حد کمی ہے. جی اسی میں ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. یہ بنیادی مسئلہ ہے. جی اب جو اذان دی جا رہی ہے 5 وقت, روح بلالی اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے معلوم ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. مجھے نہیں معلوم, جو میں گواہی دے رہا ہوں یہ گواہی جھوٹی دے رہا ہوں. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں موجود نہیں ہے. تاثیر کہاں سے آئے گی؟ جی صحیح بات. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو کمی یہ ہے بنیادی کہ جس نے جگانا ہے لیڈر پر, راہبر پر, علماء پر, اہل منبر و محراب پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت. بلکہ دوسروں کے کام بھی انہوں نے کرنے ہیں, کیونکہ جب وہ نہیں کر رہے ہیں تو عصری شعور کی کمی جو ہے وہ اس کا سبب بنتی ہے. علماء کو اٹھانا ہے جی ہاں, اور امت کو اٹھانا ہے. جو باشعور مقتدی اور سامع ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں, اہل علم بھی آئے ہوتے ہیں. علماء سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سارے ہمارے مقتدی جو ہیں سمن بکمن ہیں, ایسا نہیں ہوتا. عصری شعور نے, میڈیا نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بھئی تم کیا سن رہے ہو اور کس سے سن رہے ہو. ہم جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا تو وہ ایک عجیب سی ایک خمار اور ایک مستی ہوتی ہے کہ جیسے مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اور کیپٹیو آڈینس ہیں جو میں بیان کر دوں گا. آپ نے بات کی مسجد و محراب کی. جی ہاں, کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. یہ سجدے, یہ جو ہم سجدے کر رہے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے. تو کیا یہ 1000 سجدوں سے نجات ہمارے سجدے ہمیں دلوا رہے ہیں؟ وہ جو ابھی آپ لا الہ کی بات کر رہے تھے, دیکھیے نفی پہلے ہے, اس بات بعد میں. جب تک نفی کامل نہیں ہوگی اس بات درست کیسے ہو سکتا ہے؟ بنیادی خرابی ہے. بتوں کو ہٹانا ہے, اس کے بعد اللہ کی. اور بتانے رنگ و خون, بتانے رنگ و نسب, بتانے حوث و جاہ, ہر قسم کے بتوں سے اور اصنام سے. جو مولانا نے فرمایا نا کہ جو آخری خطبے میں فرما رہے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جاہلیت کی رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں. تو یہی جو بتانے رنگ و بو, یہ تعصبات, ان کا خاتمہ کرنا تھا. دیکھیے اسلام کی ضد کفر نہیں ہے, اسلام کی ضد جاہلیت ہے. ہمیں جاہلیت کو مٹانا ہے. وہ آج بھی وہیں کی وہیں ہے. ہم نے اسلام کی ضد کفر کو قرار دے رکھا ہے, جس کے نتیجے ہم اپنے ہدف کی طرف جا ہی نہیں رہے. ہم الٹ سمت میں سفر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں, پھر ہم کچھ بات کریں گے آپ حضرات سے کہ ہمارے عالم اسلام کی معیشت مضبوط کیسے ہو سکتی ہے. جو غریب ممالک ہیں ان پر ان کی غربت دور کیسے ہو سکتی ہے, اور جو عالم اسلام کے اہل ثروت ممالک ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد سلیم بھٹی لاہور سے. جی سلیم بھٹی صاحب فرمائیے. جی پہلے تو میں ادب سے سب حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور بات یہ ہے جی کہ جب ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ناراضگی کا باعث بن رہے ہیں, جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سود کو اپنے اوپر اوڑھ چکے ہیں ہر طرف سے. دیکھیے حرب من اللہ والرسول کا لفظ ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری معاشیت اور معاشرت اور یہ سارے معاملات. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. اچھا سوال کیا ہے آپ کا, کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. جی میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے ایسے بینک ہیں اسلامک کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں نقصان, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے ایگری کرتے ہیں, بات سنیے پلیز,
کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم منافع میں سے وہ بتاتے ہیں جی کہ نفع نقصان ہوتا ہے، جبکہ منافع میں سے نہیں ہوتا، وہ منافع یعنی ٹھیک ہے جی اگلی کال لیتے ہیں جی بسم اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی فرمائیے. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جمعے کے بیان کی بات چل رہی تھی. جی جی. تو یہ مسجد میں جو امام رکھے جاتے ہیں جی ان کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ کیا چیز دیکھ کے ان کو امام رکھا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا یہ فرمائیے پہلا سوال جو تھا کہ سود کو پھر یہ اسلامک بینکنگ وغیرہ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، یہ ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہیں. سود کے بارے میں تو ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، قرآن پاک کا ارشاد بھی ہے کہ سود انسانی معیشت کی تباہی کا باعث ہے. اور یہ بات تو آج کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے، آج کے عالم معاشرین بھی، معاشی ماہرین جو ہیں یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ دنیا میں معاشی عدم تفاوت اور غربت میں اضافہ اس کا سب سے بڑا باعث سود ہے، اور سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج کی دنیا بھی راستے تلاش کر رہی ہے. میں ایک رپورٹ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ آج کے عالمی معاشی بحران پر ایک گروپ بنایا تھا پاپا روم نے ویٹیکن سٹی کی طرف سے کہ معاشی بحران پہ غور کریں اور معاشی بحران کا حل تلاش کریں. تو اس کی رپورٹ اخبارات میں چھپی، ایک اقتباس عرض کرنا چاہوں گا کہ اٹیلین معاشی ماہرین تھے اور پاپا روم کے کہنے پہ ریسرچ کی انہوں نے بالکل دو ٹوک کہا ہے کہ آج کی دنیا یہ معاشی نظام تو دنیا کا اب چلنے والا نہیں ہے، کریڈٹ نظام ہے اور یہ ببل اکانومی ہے جو چلنے والی نہیں ہے. اگر دنیا کو معاشی حوالے سے کسی صحیح ٹریک پہ چڑھانا ہے تو قرآن پاک کے اصول معاشیات کو اپنانا ہوگا. اس بات پر آج دنیا تو یہ اس بات پہ آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے بڑا پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سود سے نجات حاصل کریں نہیں، دنیا کو بھی نجات دلائیں، اور سود سے پاک معیشت کی بنیاد پر اسلامی حکومت، مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ کوئی ایسا نیٹ ورک تیار کریں تاکہ ہم دنیا کی رہنمائی کر سکیں اور دنیا جس طرف جا رہی ہے ہم اس کی قیادت کریں. ٹھیک ہے. مغرب سود کو خود سے الگ کر رہا ہے اور یہ بہترین وقت ہے. وال اسٹریٹ پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ اور بدنصیبی کی بات میں کہوں گا یہ ہے کہ ہم پورے عالم اسلام میں سے کوئی 5 اکنامسٹ ایسے نہیں ہیں کہ جو متبادل نظام پیش کر سکیں. مولانا یہ کمی رہ گئی، وہی کہ قرض ہے یہ امت کے علماء پر. سید مودودی فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جس سے علم کا انجن چلا رہا ہے. مغرب اس لیے آگے نہیں ہے کہ وہ کرسچن ہے، مغرب اس لیے آگے ہے کہ وہ علم رکھتا ہے. ہم مولانا عالم اسلام سے یہ جہالت کیسے دور کریں گے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت ایک بیماری ہے اور علم اس کی دوا ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ طریقہ کار دیکھیے اس پہ تو ہمارا ایمان ہے. اس وقت کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں ہمارے اہل ثروت جن کے پاس بہت دولت ہے، جو 1 ارب ڈالر روزانہ کا پیٹرول ایک ملک نکال رہا ہے، 1 ارب ڈالر کا پیٹرول. صحیح فرمایا. تو ان کی ذمہ داری بھی ہماری ہسٹری ہے، مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے. دہلی میں ایک صحیح بخاری شریف کا نسخہ ہوتا تھا اور وہ کسی بڑے صاحب ثروت کی اس میں تحویل میں ہوتا تھا اور علماء وہاں سے لیتے تھے. عمراء اپنے ہاں بڑے بڑے کتب خانے اس لیے رکھتے تھے کہ علماء افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ عمراء نے نہیں پڑھنی ہوتی تھی وہ کتابیں، علماء کے پڑھنے کے لیے وہ ذخائر کے انبار لگا دیتے تھے. آج بھی امارات میں، عرب ممالک میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بڑی بڑی رائل فیملیز جو ہیں وہ علماء کو اس حوالے سے سپانسر کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ایک عالم دین وہ اپنی صلاحیت کو تو استعمال کر سکتا ہے لیکن وسائل کہاں سے لائے. مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ ہمیشہ حکومتوں نے، اہل ثروت نے، عمراء نے سپانسر کیا ہے علمی معاملات میں اور پھر علماء نے آگے حل دیا. غزالی، رازی، ابن رشد یہ کوئی جاگیرداروں کے بچے تو نہیں تھے، لیکن ان کے پاس جو ٹیلنٹ تھا، جو صلاحیت تھی، جو انرجی تھی، اس کو جب وسائل ملے تو وہ نور علی نور ہو گئے. کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. مولانا آپ یہ فرمائیے، کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو، کہ اس وقت حکمرانوں کی عالم اسلام کے وہ ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، آپ کے فرمودات کی روشنی میں، اور عوام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حکمرانوں کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہ اس مروبیت کے دائرے سے نکلیں اور اپنے ایمان اور یقین پر کھڑے ہو کر امت کو صحیح رخ پر لگانے کا پہلے عزم کریں. فیصلہ کریں گے تو آگے بڑھ کے. عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے حق کے اختیار کو، جو وہ حکمران چننے کا اختیار رکھتے ہیں، اس کو صحیح استعمال کریں اور ایسے حکمران چنیں ہر ملک میں جو ان کی صحیح سمت رہنمائی کر سکیں. مولانا میں تو یہ کہوں گا کہ ہم محبت اور اظہار محبت کا فرق سمجھیں. ہم نے اظہار محبت کو محبت سمجھ لیا ہے
اور اپنے تعلق کو درست کریں. اور ایک نعت کو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تو ہمیں اپنے رویے کو درست کرنا ہوگا. ٹھیک ہے مولانا، بہت شکریہ آپ کا. کوئز میں جو آج ہم جس شخص کو انعام دیں گے، جس شخصیت کو، ایک پرچی مولانا آپ نکالیے اور پھر شہزاد مجددی صاحب اس شخص کے نام کا اعلان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ پرچی نکال لی زاہد الراجی صاحب نے، اور شہزاد مجددی صاحب یہ فرمائیے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں. یہ جناب الطاف احمد صاحب ہیں راولپنڈی سے. الطاف احمد صاحب راولپنڈی سے، آپ کو بہت مبارک ہو گفٹ ہیمپر، جو آپ کو درست آپشن کوئز کمپٹیشن کے نتیجے میں جو آپ نے بھجوایا، ہم بھجوا رہے ہیں دنیا ٹی وی کی طرف سے. خواتین و حضرات، آج کا موضوع بہت اہم موضوع تھا، بہت ساری گفتگو ہوئی، لیکن ظاہر محدود وقت ہے. آپ نے، مولانا زاہد الراجی صاحب نے، شہزاد مجددی صاحب نے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے، جو بات نکل کر سامنے آئی آپ تینوں کی گفتگو سے، وہ یہ کہ ایک تو تعلق جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. ہم صرف گفتگو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. جیسے آپ نے فرمایا کہ محبت اور اظہار محبت دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو مٹانا ہے. اظہار محبت کے ذریعے ہم، عمل کے ذریعے ہم وہ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جس کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کر رہا ہے. دوسری چیز یہ جو فرماتے ہیں راجدی صاحب کہ مروبیت سے دور ہونا ہے، مایوسی سے دور ہونا ہے. خواتین حضرات، آج ہم اپنے ملک کی بات کریں جو ہماری محبتوں کا مرکز ہے، کراچی سے خیبر تک محسوس یہ ہوتا ہے کہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے. ایک مایوسی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عالم اسلام کے حالات ہمیشہ سے ایسے ہی رہے. ایسے نہیں، چند حکمرانوں کی بدبختی کے باعث ہمارے حالات ایسے ہیں. ہمارے عوام میں بڑی قوت ہے کیونکہ ان کے دلوں میں کلمہ طیبہ روشن ہوتا ہے. وہ کلمہ طیبہ جو ایک شجر کی مانند ہے، اس شجر کی شاخیں آسمان تک ہیں. اقبال کے اس شعر پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. خواتین حضرات، انشاءاللہ، اور مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، اور کل ہمارا پروگرام ہوگا، ہفتہ ہے کل، صرف سوال جواب پر، Q&A سیشن. خواتین حضرات، خدا حافظ.